بات سنیں آپ. جب آپ لکھا گیا ہے قرآن میں لا نبی یا بعدی، بس بات ہی میری ختم. جان یا اور یہ شیعوں کا قرآن تو مجھے پتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. یہ کون سا قرآن ہے جس میں لا نبی بعد ہی لکھ دیا آپ نے؟ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. بھائی ہیں جی، بھائی جی مائک آن کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک. تو آپ سے ایک ذرا بات کرنی تھی. وہ آپ کو جب کوئی بھی فرقہ اہل حدیث دیوبند وہابی یہ سارے فرقے جب آپ کو مسلمان مانتے نہیں ہیں تو آپ مسلمان مانتے ہیں؟ تو آپ کیا پھر سے کہیں ان آخر کا پہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ سارے آپ کو مسلمان نہیں مانتے تو آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی ایس ایم ایچ بھائی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ بہت چھوٹی عمر کے ہیں تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ پروگرام میں آئے ہیں. اصل میں پہلی بات تو یہ آپ چھوٹی عمر کی بات نہیں کریں. نہیں، میں چھوٹی عمر کا تو ہوں نہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کی تعریف میں کر رہا تو ہوں بھائی. 12 سال کا ہوں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میں آپ کی تعریف کروں کہ آپ علم حاصل کریں، بہت اچھی بات ہے. تو پہلی بات یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے کے سارے ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں. اگر کوئی کسی کو کافر کہ اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. تو اگر یہ ہمیں اکٹھے ہو کے کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، موسیٰ علیہ السلام جب آئے، ان کو بھی ان کے مخالفین نے کافر ہی کہا تھا. قرآن میں واضح ہے. تو ہم ان کے حکم کو نہیں مانتے کیونکہ ان کا حکم خود قرآن کے خلاف ہے. نہیں کون کہتا کون ہے؟ جی بھائی نہیں کہتا کون ہے؟ نہیں، یہ سارے ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. اینی پروف کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے شاید جی کوئی؟ میں آپ کو دیتا ہوں پروف. یہ مطلب اب احمد رضا خان کی تحریریں مشکل ہو گئی ہیں پڑھنی، لیکن میں ایک اچھے الفاظ والا فتویٰ ڈھونڈ دیتا ہوں. یہ آپ دکھائیں. آپ کے دیکھیں، یہ ثبوت تو احمد ہے رضا نہیں. خان آپ ثبوت جی دکھائیں. یعنی کہ رضی صاحب آپ شراب میں پانی ڈال کے اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی، یہ احمد رضا خان کی فتاوی رضویہ جلد 14 وہ کہتے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ وہ کہتے ہیں مرتدوں میں سے سب سے بدتر منافق ہے یہی وہ ہے کہ اس کی صحبت 1000 کافر کی صحبت سے زیادہ مضر ہے کہ یہ مسلمان بن کر کفر سکھاتا ہے، خصوصاً وہابیہ خصوصاً دیوبندیہ. تو کہہ رہے ہیں وہابیہ دیوبندی کافر مرتد ہے میرے بھائی. بلکہ وہ یہاں تک کہتے ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو ان کے عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو یہ عقیدہ ساروں کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جو اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، اس میں اطاعت نہیں ہوتی. تو ہم ایسی باتوں کو کیوں تسلیم کریں جو قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ یہ سارے ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، تو ان کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ سارے کافر ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات مزید ایڈ کر دیتا ہوں ان کے لیے کہ ایک منٹ آپ سن لیں گے، سوال بعد میں کر لیں، پہلے ایک بات سن لینا، پہلے بات سن لینا. آپ کر لیں بھائی احمد بٹ صاحب، آپ کر لیں. آپ شاید کل بڑا سوال ہوگا، میرا چھوٹا سوال ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں چلیں صحیح ہے. اب دیکھیں آدھی بات آپ نے مجھے بلا دی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن اور حدیث پڑھیں گے نا تو اس میں جو مسلمان کی تعریف ہے اس پہ غور کبھی کر لیں. حدیث جبرائیل جو ہے نا بڑی مشہور ہے، تو اللہ کے فضل سے اس کے ایک ایک لفظ پہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تو ہم مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے جس کو مسلمان کہا ہے وہ سارے عقائد ہم میں ہیں. ہاں ان لوگوں نے جو اپنا دین بنایا اس کا ہم انکار کرتے ہیں تو لہٰذا وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں. جیسا کہ رضی صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے
کہ ان میں سے ہر کوئی دوسرے کو واجب القتل تک کہتا ہے، مرتد زندیق تک کہتا ہے، مشرک یعنی کہ کفر سے بھی نچلا درجہ جو ہے نا وہ ان کو مشرکوں کا وہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ سارے ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سارے کافروں نے مل کے آپ کو کافر قرار دیا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مسلمانوں نے مل کے آپ کو کافر قرار دیا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے دوسرے کے نزدیک۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی بھائی، آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ اب میری طرح انہیں بھول گیا ہوگا۔ دیکھیں اب تو لے لیں اپنی لائف میں، اب تو لے لیں پلیز۔ آپ لائیو میں ہی ہیں بھائی، آپ یہاں ہی ہیں۔ لائف میں تو ہے، آپ سوال ہی نہیں سن رہے ہمارا۔ نہیں بتائیں سوال کیا ہے بھائی؟ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت تھانوی علیہ السلام، حضرت تھانوی نے کیا کہہ رہا تھا، حضرت تھانوی نے کیا کلمہ پڑھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ من یہ ذالک۔ تھانوی صاحب نے نہیں پڑھا، ان کا ایک مرید تھا، اس نے یہ خواب کی حالت میں پڑھا تھا، لیکن بیدار ہونے کے بعد جو اس نے درود شریف پڑھا اس میں بھی اس نے اللہم صلی علی اشرف علی تھانوی رسول اللہ جو ہے وہ اس کے الفاظ ادا کیے۔ تو یہ خود دیوبندیوں کے نزدیک بھی یہ کفر ہے۔ ہاں جو اس نے کلمہ پڑھا اس کی اس نے کیفیت جو ہے وہ اشرف علی تھانوی کو بتائی، تو اس نے اس خواب کو مبارک خواب قرار دیا، اس پہ کوئی جرح نہیں کی۔ جی ایس ایم ایچ پہ یہ حوالہ بھی ہے، تو تھانوی صاحب کے آگے جب اس کے مرید نے اس کے نام پہ درود بھیجا، بلکہ قصہ سنایا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہم صلی علی و سیدنا و نبینا مولانا اشرف علی، تو تھانوی صاحب کو اس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ بہت بابرکت خواب ہے، اس کا مطلب ہے میں متبع سنت ہوں۔ تو یہ وہ کلمہ بھی ہے جو خواب میں پڑھا اور یہ درود بھی ہے۔ دراصل نا میرے ایک ہاں جی یہ ہے کہ آپ سے نا ایک بندہ مناظرہ کرنا چاہتا ہے، ہاں جی تو آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی انشاءاللہ۔ میرے کزن ہے وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ مناظرہ نہیں، وہ احمدی بھائی، رضی بھائی۔ جی بھائی۔ ہیلو جی ہیلو، جی بھائی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی جی وہ ابھی کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک مناظرہ ہوا ہے۔ ہاں جی جی تو وہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی پوزیشن وہاں پہ تھوڑی کمزور ہے۔ تو آپ کر سکتے ہیں بات ہمارے ساتھ، آپ ان کلموں کا دفاع کرتے ہیں جن کا وہ دفاع کر رہے تھے۔ نہیں، کلموں کا دفاع تو میں نہیں کرتا، لیکن آپ کا ایک دعویٰ ہے نا کہ بھائی اشرف علی صاحب کلمہ پڑھواتے تھے، وہ پڑھوانا ہمیں دکھا دیں۔ میں نے نہیں یہ کبھی کہا، میں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کا دفاع کیا، اس واقعہ کا، یہ میں نے کہا تھا۔ نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ یہ کلمہ پڑھانا چاہیے، یہ ٹھیک ہے؟ میں نے تو نہیں یہ کبھی کہا۔ تو پھر ان پہ آپ کفر کیسے صادر کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کیا ان کو کہا تھا۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ کیسر راجہ کا اصول ہے کہ کفر کا دفاع کفر ہے، اور کیسر راجہ کا اصول ہے جس نے کلمہ پڑھا یا پڑھایا وہ کافر ہے۔ اس کو میں نے کہا تھا اگر کوئی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر میں کہوں میں نے 3 خدا دیکھے ہیں خواب میں کہ خدا 3 ہے، اور میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی خواب ہے، تم توحید پہ ہو، کیا آپ نے کفر کیا یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کلمے کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں نا، میں اس ابھی سے آپ کو ایک اگلے سوال، ہی پیارے بھائی میں الامداد نے میں جو ابھی آپ کو جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ اگر میں نے خواب میں 3 خدا دیکھے نعوذ باللہ، اور میں آپ کو کہوں میں نے 3 خدا دیکھے اور آپ کہو ماشاءاللہ تم توحید پہ ہو، کیا یہ کفر ہے یا نہیں؟ ان کا دیکھیں مائک اب آپ بند ہے رضی جواب صاحب۔ نہیں، مائک ان کا آن ہے۔ اچھا میں کہ چلیں ٹھیک ہے، وہ مذاق کے رنگ میں ان کو لگا کہ کیسر راجہ صاحب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ان کے نزدیک بڑے بھاری تھے، اور آپ ان کے سامنے
اس کو جب قرآن سے ہم نے کہا کہ بات کر لو تو کہتا تمہارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق، تو قرآن کو چھوڑ کے تو وہ بھاگا. تو جو اس قرآن کو جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کو حکم نہیں بناتا، اس کے بارے میں آپ نے کبھی قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ اس کو کافر بھی کہا ہے، ظالم بھی کہا ہے، فاسق بھی کہا ہے. بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا ہے کہ اس قرآن کے مطابق فیصلے کرنے. تو جب اس کو کہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرو تو کہتا ہے تمہارا کیا تعلق؟ بھائی تمہارا تو ہے نا. یہ آپ اس کی چیز بتاتے ہیں کہ وہ قرآن سے بھاگ گیا تھا. وہ مبارک ہو، میری طرف سے بھی جو ان کو مبارکباد دے کہ وہ مناظرہ جیت گئے تھے. اب تسلی ہوگی آپ کی؟ نہیں یار یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو ان کے ساتھ. سنتا رہتا ہوں بہت، میرے خیال میں کوئی ایسا آپ کا ہوگا نہیں جو میں نے نہ سنا ہو. ٹھیک ہے، نہیں جزاک اللہ بہت بہت. ہمیں بھی دعاؤں میں خاص یاد ہے کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ شروع میں آ جائیں، ہم آپ کو پورا وقت دیں گے، جتنے سوال ہیں آپ کر ٹھیک سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نعمان؟ ٹھیک ہو گیا سر جی. جی شکریہ جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ہمارے آخری دوست معاذ ہیں. جی معاذ صاحب، ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے 2 منٹ میں، ایک سوال آپ پوچھ لیں. جی جی، میرا سوال یہی ہے کہ ایک تو ویسے تو میرے سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ علماء دیوبند کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا آپ مولانا اشرف علی تھانوی کو کافر مانتے ہیں؟ تو ہمارا موقف یہ ہے علماء دیوبند کے نزدیک کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، کہ 72 گمراہ ہوں گے، ایک ہی صحیح ہوگا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے صحیح ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی سچا ہوگا نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. جی جی. تو ہم ان کو وہ جنتی گروہ جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم اس میں ان کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. جہاں تک اشرف علی تھانوی صاحب کا تعلق ہے، ان کے متعلق بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جنتی گروہ میں ہیں. کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ حتمی بات ہے کہ اشرف علی تھانوی جہنم میں جائے گا؟ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے. ہاں عقیدے کے لحاظ سے ہم ان کو گمراہ مانتے ہیں، عقیدے کے نہیں، لحاظ سے. وجہ کیا عقیدہ، ایسا کیا عقیدہ ہے کہ آپ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں؟ وہ میرے بھائی بہت لمبی بات ہے. اب اگلی بار شروع میں آئے، میں ان کے عقائد وہ آپ حیات عیسیٰ کے قائل تھے، اس لیے ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں. بہت سارے عقائد ہیں. ایک حیات مسیح کا بھی ہے، اور بھی عقائد ہیں، لیکن میں بس کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں کچھ نہیں چاہتا کہ میں رش میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ کبھی کبھار ایک ہی باری گفتگو ہوتی ہے، پھر پہلو بہت مس نہ ہو جائے. تو ایک بات صاحب نے آپ کو بتا دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے تھے، یہ غلط عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. ایک انہوں نے مثال دے دیا آپ کو. اور اب بھی میرا نام مردوں، معاذ ہے، یہ کون معاذ الحمدانی نام میرا یہ ہے معاذ. اب میں آیا ہوں معاذ. تو احمد بٹ صاحب، آپ یار آپ کیا کہتے رہتے ہیں، پہلی لائف میں پہلی لائف وہ اینڈ والی لائف تک آپ نے کیا، آپ دوسروں کے معاملے میں کیوں بولتے ہیں یار؟ صاحب یہ ناراض ہو گیا، آپ نے تھانوی صاحب کو کھایا ہے آتے مسیح کے نہیں، میں مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا کہ میں ان کو کافر سمجھتا ہوں. اس لیے کہ وہ جب ہمیں کافر کہتے ہیں تو حدیث کے مطابق 2 میں سے 1 کافر ہے، تو لہٰذا میں ویسے بچے میں وہی اشارہ تھا کہ 72 گمراہ میں ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا میں نے کہا ہے وہ کافر نہیں، میں نے کہا نہیں، پتہ نہیں، کوئی بات نہیں. میں نے کہا مجھ سے اگر پوچھتے تو میں ان کو یہی کہتا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے میں نے ان کو کافی پڑھا ہوا. میں ان کو سچا مسلمان نہیں مانتا، میں ان کو گمراہ مانتا ہوں. شناخت کے لحاظ بہت سے میں بہت سارے ان کے جو انہوں نے گستاخی کی ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی شان غیب میں، پہ، ہاں ہاں علم بالکل. غیب کے متعلق ہاں وہ انتہائی شدید قسم کی گستاخی ہے. ہاں، ٹھیک ہے. یہ بد سے انہوں نے سن لیا آپ کا جواب. جی آپ نے سن لیا جواب. ٹھیک ہے
ٹھیک ہاں ہے لیکن آپ کے جو مولانا قاسم ننوتوی صاحب ہیں نا ان پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، اس لیے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے تھے، اور اکثر ہماری کتب میں یا ہمارے رسائل میں ان کے آگے رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہوتا ہے، بالکل اس لیے کہ وہ ان کی وفات جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے تھی، اور ختم نبوت اتنی بھی سمجھ لینا جتنی قاسم ننوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں پیش کی ہے تو دیوبندیوں کے لیے کافی ہے، اور اس کی مزید وضاحت جو ہے طیب صاحب نے کی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں تو ختم نبوت بڑی آسانی سے ان کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری ترجمہ جو آج کل دیوبندی کرتے ہیں نا یہ جاہلوں کا خیال ہے، تو وہ آج کل کے دیوبندیوں کو سب کو پہلے بتا کے ہوئے ہیں کہ یہ سارے جاہل ہیں، تو امید ہے کہ تسلی ہوگی۔ صحیح ہے بٹ صاحب جزاک اللہ، کافی لمبا پروگرام تھا لیکن انشاءاللہ لوگوں نے نہیں وہ سیکھا لمبے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ کہ میں نے کمرہ نا بتایا میں کچھ عرصے بعد نا سائڈ چینج کرتا ہوں، ہاں جی ہاں تو جی آج تو مجھے وہ الماری جو ہے کتابوں والی وہ لگی ہوئی کو میں نے کاٹا ہے، ہاں جی وہ بڑی مشکل سے وہ پھٹا نکلا ہے کیونکہ سارا وزن اسی پہ تھا جو کٹا ہے، پھر اس کو میں نے مزید کاٹ کے چھوٹا کر کے ہاں تو سائڈ چینج کی ہے بیڈ کی، ہاں تو وہ سارا میرا نا سامان بکھرا ہوا ہے۔ بٹ صاحب آپ کے فین کہہ رہے ہیں مناظرہ کر، بچے اس بات پہ کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے؟ نہیں آپ بات سنیں، آپ جب آپ لکھا گیا ہے قرآن میں لا نبی یا بعدی، بس بات او ہی میری ختم جان، یار، اور یہ شیعوں کا یعنی قرآن تو مجھے پتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، یہ کون سا قرآن ہے جس میں لا نبی بعد ہی لکھ دیا آپ نے؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ بولے یار تو کہاں سے آ جاتا ہے یار احمد بھائی، چل قرآن نہیں تو لا نبی یا بعدی تو ہے نا، بس ختم، نہیں بات ہی ختم۔ کون سے قرآن میں لا نبی آبادی؟ یار آپ کیوں بولتے ہو یار، آپ کیوں بولتے ہو؟ اچھا میں نہیں، رضی صاحب آپ بول رہے نہیں ہیں۔ بس صاحب میں بھی تھک گیا ہوں پر اسٹریم، اگلی بار معاذ بھائی آپ نے وہ قرآن کی آیت لانی ہے، لیکن ہم قرآن کو ہی مانتے ہیں اور صحیح احادیث کو، لیکن آپ نے کہا قرآن کی آیت ہے تو وہ لے آئیں، لیکن شیعہ قرآن کی جو 17,000 آیات ہیں اس میں نہ کوئی لے آنا، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت لانی ہے آپ نے اگلی بار، لا نبی آبادی، ٹھیک ہے؟ بٹ صاحب جزاک اللہ بہت ہاں پہ کوئی بٹ نہیں، میری صاحب طرف سے بھی تیار ہو تمام جائیں، سننے والوں لیکن کو ہاں جی تمام سننے والوں کو اللہ حافظ، اور بٹ صاحب اگر کہیں تیاری پہ کر کوئی لیں، کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ توجہ دلا دیا کرے دوست۔ بس اب تیاری کر لیں کیونکہ آج تقریباً 20 مہمان آئے ہیں تو انشاءاللہ پیغام لوگوں کو پہنچ رہے، تو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی لائیو کریں گے، اور اکثر آپ کے دوست کے شاگرد ہی آ رہے ہیں ہاں جی، تو نہیں انشاءاللہ اس نے رضی صاحب خود وہ منافقت کرتا ہے اور اس نے منافقوں کی ایک جماعت تیار کی ہے، بالکل لیکن ایک کام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس نے ایک کام ہمارا ضرور کیا ہے، اس وجہ سے میں اس کی اس مسئلے میں تعریف کرتا ہوں، جیسے وہ شیطان بھی بعض دفعہ جو ہے نا وہ سچی بات کہہ دیتا ہے، تو وہ ان بابوں سے وہ جان چھڑا کے تو قرآن و سنت کی طرف لے کے آئے، اور قرآن و سنت پہ جب یہ امت آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر احمدیت کے علاوہ ان کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں، انشاءاللہ اس لیے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے عقیدے قرآن اور سنت کے مطابق ہے، بالکل ان میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں، تو اس لیے یہ اس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ کم از کم ٹھیک ہے کہ وہ منافقت میں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، کہ ہمیں جس جرم پہ وہ کافر کہتا ہے دوسروں کا وہی جرم ثابت کرتا ہے لیکن ان کو مسلمان مانتا ہے، عجیب و غریب بات ہے، یہ ہے وہ خوف جو ابھی آپ جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، سمجھ آتی ہے اس معاشرے میں سچ کہنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے بے شک وہ چہرہ نہ دکھایا کریں، وہ ادھر دکھا دیے تو کم از کم وہ سچ، ان کو سچ تو بولنے کا موقع ملے نا۔ دیکھیں کس طرح انہوں نے بیچاروں نے کہا کہ جی ہیں وہ مشرک لیکن میں ان کو مشرک نہیں کہتا، شرک ثابت کرتے ہیں لیکن مشرک نہیں میں کہتا ان کو، چلیں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، کوئی مشکل نہ پیدا ہو، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کریں، بلکہ خود دین جو ہے نا اس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، بالکل تو ہم تو ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے، مخالفت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کو اختلاف کا حق ہے، لیکن اس کا جو ایک اصولی دائرہ ہے نا اس کے اندر رہ کے آپ اختلاف کریں، آپ ہمیں کہیں کہ جی ہم آپ کو گمراہ جہنمی فرقوں میں سمجھتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن اس سے باہر جب آپ جائیں گے بد زبانی کریں گے تو پھر اس کا وہ قابل برداشت نہیں ہے، اختلاف کریں، اختلاف کو اختلاف کی حد تک رہنے دیں، آپ اپنی دلیل رکھیں، میں مانتا ہوں، رضی صاحب مانتے ہیں، نہ مانیں یا نہ مانیں، کم از کم آپ کا میسج چلا جائے گا، لوگوں کو پتا ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ نے
قرآن و سنت سے بڑے اچھے دلائل دیے. یہ سوچ کے آئیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو, ورنہ پھر اسی طرح ویسے کریں جیسے وہ نائٹ رائڈر صاحب آئے تھے کہ میں جی کل انہوں نے جنتی فرقہ بنایا, آج ان کی مدنی پارٹی کے دوسروں کو گمراہ جہنمی فرقہ کے. بھائی جب جنتی فرقہ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو تو پھر دوسرے گمراہ جہنمی فرقے اس حدیث کے مطابق تم نے تھوڑی کہنا. یہ ہے جن لوگوں کے حق کے ماننے کا حوصلہ اور ہمت, جی ان سے میں توقع کروں گا یہ حق بات میں پیش کروں گا یہ مان لیں گے. اپنی بات کہی ہوئی کو وہ نہیں مانتا, خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس حدیث کو مانتا ہے اور میں جنتی فرقہ ہوں, لیکن باقیوں کے بارے میں نہیں کچھ کہتا. وہ باقیوں کو پھر اسی حدیث نے جنمی کا ہے, وہ تم کیوں نہیں کہتے؟ صحیح. ٹھیک ہے بٹ سر اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ سارے بھائیوں کا, پھر اگلی بار ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.